الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ صدیم اسلامک وظائف سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی زبردست قسم کا، بہت ہی آزمودہ، بہت مجرب وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ اس وظیفہ کو آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالی برکت کے حصول کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، رزق کی بڑھوتی کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے، اور ہر قسم کی حاجت کے لیے اس کا وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور اس کے کرنے کا انداز بھی سہل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ بھی نئے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کے پاس بھی آپ کے توسط سے ویڈیوز پہنچ سکیں اور انہیں فائدہ حاصل ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان عمل ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے اور مجرب ہے۔ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات، آپ کی رکاوٹیں، رزق کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھٹیں گی، وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ میرے ساتھیوں، جو بھی عمل کریں آپ ایک تو تندہی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں محنت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے دلوں کو سنتا ہے، زبانوں کو سنتا ہے۔ میرے ساتھیوں، جب تک ہم اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب نہ کریں گے اور جب تک ہم ایسے اعمال بجا نہیں لائیں گے جو کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہوں، تبھی تک ہمارے لیے پریشانیاں موجود رہیں گی۔ اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے، بجا لاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا ہی تمام معاملہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو ہر قسم کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ دنیا کا کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں دنیا کی بھی کوئی فکر نہیں، غم نہیں ہوتا، اور انہیں آخرت کے کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوست بننا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست تبھی بنیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں گے، اس کی ذات کی طرف اپنی توجہ کو کریں گے، اس کے بتائے گئے احکامات کے مطابق چلیں گے، نماز کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور ہر ایک نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک بدی کے کام سے رکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جہد مسلسل، یہ کوشش مسلسل، اسی کا نام ہی زندگی ہے۔
کہ شیطان کے طوفان، شیطان کے تپڑے ہمیں لگتے ہیں، ہم پھر اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں، پلٹتے ہیں اپنے رب کی جانب۔ شیطان ہمیں روکتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہی زندگی ہے میرے دوستو۔ اس زندگی کو خوش رکھنے کے لیے، زندگی میں پھول کھلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو مکمل ادا کیا جائے، اس کے علاوہ اکثر وقت باوضو رہا جائے اور زیادہ وقت ذکر و اذکار میں اور خصوصاً زیادہ وقت استغفار میں اور درود پاک میں بسر کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکات امڑ آئیں گی آپ کی جانب۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ تو میرے ساتھیوں، ایک مختصر سا عمل آپ کی خدمت کے لیے لایا تھا، تو آپ اپنے پاس اسے نوٹ کر لیں اور اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا۔ اور یہ عصر کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی کے متعلق جیسا کہ آپ نے بہت سارے وظائف سنے بھی ہوں گے، بہت سارے اس کی فضیلتیں سنی بھی ہوں گی، مگر ایک خاص عمل کے بارے میں صرف آپ کو آگاہی دینی تھی، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے فوائد آپ سمیٹیں گے اور بہت سارے ثمرات اس سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو عصر کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا تسبیح کرنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دعا کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی رزق کے معاملات کی حالات کی سنگینی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دینوں کو بھی پھیرنے والا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔